کہ یہ تو اللہ کے کام ہے، اللہ نے چلانے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں پریشانی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں، اور بالکل پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کہیں سے امداد بھیج دیتا ہے۔ ادارہ بنایا جائے، ایسا ادارہ جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، تو اس سلسلے میں انہوں نے بہت سارے جامعہ کے پروجیکٹ شروع کیے۔ اخراجات ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اسی نے پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں کہاں اس کو کس مد میں خرچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کی تفصیلات تھوڑی سی میں چاہوں گا۔ اور میرا اس میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ نامساعد حالات کے باوجود جو کیفیات ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ لوگ ابھی ڈاکٹر صاحب سے جو کچھ سنیں گے وہ آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے یہ کام ہو رہے ہیں۔ وسائل کی دنیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پہ آج مہنگائی کے دور میں ایک چھوٹا سا گھر چلانا جو ہے وہ بھی بہت مشکل ہے، اچھی خاصی تنخواہ پانے والے لوگ بھی پریشان ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ تو لیکن الحمدللہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے کام ہے، اللہ نے چلانے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں پریشانی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں، اور بالکل پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کہیں سے امداد بھیج دیتا ہے۔ اور یعنی یہ اللہ کا کام ہے، اس وقت بڑا یقین اور پختہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے ہی سارے کام چلانے ہیں۔ لیکن ظاہری اسباب میں جامعہ کے ہمارے پروفیسر، ہمارے محسن و مربی محترم پروفیسر محمد ظفر اللہ رحمہ اللہ وغفر اللہ، سوچ تھی شروع میں ہی کہ ادارہ بنایا جائے، ایسا ادارہ جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، اور بہت زیادہ یعنی لوگوں سے مانگنے کا وہ ایک ہے، اس سے اوائڈ کیا جائے جتنا بچ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے بہت سارے جامعہ کے پروجیکٹ شروع کیے، جس میں کچھ گودام وغیرہ بنائے، کچھ دکانیں وغیرہ، تاکہ ان سے کچھ وقف جو ہے وہ جامعہ کے ان سے کچھ یعنی آمدنی آتی ہے۔ لیکن جتنا بڑا جامعہ کا کام ہے اس کے لیے تو یہ جتنا ہمارا جو آتا ہے یہ تو پینٹ ہے، سمجھے، بالکل ایسے اتنا اس کا بے شک اس کا ایک حصہ تو ہے، لیکن الحمدللہ جامعہ میں جیسے طلباء کے کھانے کا انتظام جامعہ کے ذمہ ہے، رہائش کا، پھر دور دراز سے یہ طالب علم آنے والے بیچارے کبھی بیمار ہوتے ہیں تو فوری طور پہ ان کو ہاسپٹل لے کے جانا، اور جیسی جیسی ان کی ضرورت ہے طبی، اس حوالے سے ان کو علاج معالجہ فراہم کرنا جامعہ کے ذمہ ہے۔ پھر جو اساتذہ کرام موجود ہیں یہاں، ان کی تنخواہیں ہیں، پھر عملے کی تنخواہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کھانے کا اتنا خرچہ ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں معاشرے میں بلند کرنے والے صالح رجال کار تیار ہوں۔ الحمدللہ اس میں جیسے بھی ذکر ہوا ہے کہ ہر شعبے میں جامعہ کے طلباء کرام موجود ہیں، فاضلین موجود ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ایک یعنی ایک تو مادی ہے جامعہ خاص طور پہ بڑا، پھر اس کے علاوہ جیسے ابھی بتایا ہے کہ ویلفیئر کے کام ہیں، اس میں جامعہ کی طرف سے الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے۔ پھر افطار صائمین ہیں، ٹھیک ہے، رمضان میں، اور افطار صائم کے علاوہ راشن کی سپلائی ہے، جو ممکن ہو، جو وسائل ہمیں اجازت دیں، یعنی باقاعدہ ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن جو وسائل ہمیں میسر آتے ہیں اس اعتبار سے لوگوں کا تعاون کیا جاتا ہے۔ پھر دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے، اس میں اندرون سندھ اساتذہ تشریف لے جاتے ہیں، اور کراچی کے اندر مختلف مساجد میں دروس لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اسی طرح سے ہمارا یہ شعبہ تالیف و تصنیف ہے، جس کے الحمدللہ آپ خود روح رواں ہیں، ڈاکٹر فیضل ابرار صاحب اس کو چلا رہے ہیں۔ پھر ہمارا یہ منتھلی جو مجلہ نکلتا ہے اسوہ حسنہ، اس پر بھی اخراجات اٹھتے ہیں الحمدللہ، یہ بھی کام ہے، یعنی ایک صحافتی اعتبار سے لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کے ہاتھ میں مجلہ جاتا ہے، اور مناسبات کے اعتبار سے اس میں مختلف مضامین چھپتے ہیں۔ تو یہ اس طرح مختلف جو ہے نا وہ مدود ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب اندازاً ایک کتنا بجٹ بن جاتا ہے؟ یعنی ایک محتاط سے اندازے میں اگر روٹین کا جو ہے نا وہ خرچ ہو تو تقریباً 50 لاکھ سے اوپر ہی تقریباً منتھلی خرچ ہو جاتا ہے۔ یعنی 50 لاکھ ماہانہ خرچ ہے ہمارا؟ یہ ایک محتاط اندازے کے، اس سے اوپر جا سکتا ہے، کم نہیں ہوتا، اوپر ہی ہوتا ہے۔ اور بہت ساری اس میں جامعہ کے اور اخراجات ہیں، زمین ہے جامعہ کی سپر ہائی وے پہ، اور اب تو ہم انشاءاللہ
شوال میں ابھی رمضان کے بعد وہاں تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. وہاں حفظ کا شعبہ دوبارہ الحرمین کمپلیکس.